السلام علیکم۔ آج ہم مجدد الفسانی کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں، ان کے بارے میں آئیڈیا لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا سروسز دیں اسلام کے لیے انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں، یعنی بر صغیر ہندوستان میں۔ مجدد الفسانی یعنی کہ یہ سیکنڈ ملینیم کے ثانی یعنی سیکنڈ ملینیم کے جو ہے وہ ریوائیور ہیں، یعنی انہوں نے دین کو دوبارہ زندہ کیا۔ کیسے زندہ کیا یہ ذرا آگے دیکھتے ہیں۔ 1564 کو پیدا ہوئے، 26 جون 1564 کو۔ ان کو الفاروقی بھی کہا جاتا ہے، نقشبندی بھی کہا جاتا ہے۔ نقشبندی اس لیے کیونکہ نقشبندی سلسلے سے تھے، اور فاروقی اس لیے کیونکہ ان کا جو سلسلہ ہے، جو ان کا نسب ہے، جو ان کا خاندان ہے، وہ جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ سے جڑتا ہے۔ ان کے والد صاحب کا نام شیخ عبدالاحد تھا، وہ بھی بہت بڑے صوفی تھے، بہت بڑے مسٹک تھے، بہت بڑے عالم دین تھے اس وقت کے۔ اسی لیے مجدد الفسانی نے اپنی بنیادی جو پہلی تعلیم ہے وہ شیخ عبدالاحد سے، اپنے والد صاحب سے۔ پروفائل کی بات کی جائے ان کی، تو یہ جو ہیں ریفارمر آف دا سیکنڈ ملینیم کہلاتے ہیں۔ مجدد الفسانی کا لفظی مطلب بھی یہی ہے۔ مجدد مینز تجدید کرنے والے، رینیو کرنے والے، ریفارم کرنے والے، اصلاح کرنے والے۔ الفسانی یعنی سیکنڈ ملینیم کے، دوسرے 1000 سال کے۔ پہلے 1000 سال کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کہا جاتا ہے، جو کہ خلیفہ امیہ، خلافت امیہ میں سے خلیفہ تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ سیکنڈ ملینیم یعنی دوسرے 1000 سال کے جو ریفارمر کہلاتے ہیں وہ مجدد الفسانی کہلاتے ہیں، کیونکہ ان کے دور میں بھی دین مٹ رہا تھا اکبر بادشاہ کی غلطیوں کی وجہ سے، تو انہوں نے دوبارہ دین کو زندہ کیا، اور اکبر بادشاہ جو کہ ایک بہت بڑی پاور تھی، ان کے سامنے جو ہے پروسٹریشن آف وینیریشن سے، جو ہے تعظیم کے سجدے سے بھی انکار کر دیا اگر کسی بندے نے، تو وہ شیخ احمد سرہندی تھے۔ اور اس کا جو ایک نظام تھا دین الہی، اس کے خلاف ہی کوئی کھڑا ہوا تو وہ یہی عالم دین، یہی مرد مجاہد شیخ احمد سرہندی تھے۔ انہوں نے بہرحال مسٹسزم کی بنیادی تعلیم شیخ عبدالاحد سے حاصل کی، اپنے والد سے، اور 36 سال کی ایج میں دلی گئے۔ وہاں دلی میں ان کو ایک بہت اچھے استاد ملے، جو ایک روحانی اور بہت بڑی جو ہے وہ دینی ہستی تھے، خواجہ باقی باللہ۔ یہ نقشبندیہ سلسلے سے تھے۔ انہوں نے اپنی باقی تعلیم خواجہ باقی باللہ سے حاصل کی، اور شیخ احمد سرہندی کی جو ڈیتھ ہے وہ ہوئی ہے 15 دسمبر 1624 کو، یعنی 1624 کو، جب ان کی ایج تھی 60 ایئرز۔ ان اسلامک ٹرینڈ بہت تھے مسلمانوں میں جب ان کی پیدائش ہوئی یا جب ان کا وقت تھا، اور انہوں نے ان تمام ان اسلامک ٹرینڈز کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، جہاد شروع کر دیا۔ جہاد بالقلم اور جہاد باللسان، یعنی زبانی کلامی جہاد، اپنے شاگردوں کے ذریعے جہاد، یعنی اس کو باقاعدہ طور پہ رزسٹ کیا کہ یہ دین الہی غلط ہے، اکبر کی پالیسیز غلط ہیں، اور یہ جو چیزیں مسلمانوں میں غیر اسلامی یعنی ہندوؤں کی اسپیشلی آ گئی ہیں، ان کو یہاں ہمارے اسلام میں داخل نہیں ہونا چاہیے، ہمارے مسلمانوں کو پیورلی دین پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو ان کا بڑا حصہ جو ہے، میں آلریڈی آپ کو بتا گیا کہ جو ہے وہ انہوں نے بہت زیادہ اس وقت دین کے لیے کام کیا۔ اکبر کا جو دین الہی تھا، دین الہی ایکچولی اکبر کا ایک برینچ چائلڈ تھا، اس کا ایک آئیڈیا تھا۔ اکبر کا خیال تھا کہ کیونکہ ہندو کی بہت بڑی آبادی ہے اور وہ مسلمان بادشاہوں کو اچھا نہیں سمجھتے، اس لیے ہمیشہ مسلمان بادشاہوں کے خلاف راجپوت یا اور ہندو کمیونٹیز جو ہیں وہ جو ہے بغاوت کرتے ہیں۔ تو اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہندو اور مسلمان بلیفز کو کافی حد تک املگمیٹ کر دیا جائے، مکس کر دیا جائے، تاکہ ہندو مسلمانوں سے ایک دوسرے کو الگ نہ سمجھیں اور مسلمان ہندوؤں کو ایک دوسرے سے الگ نہ سمجھیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک خاص قسم کا جو ہے کانسیپٹ لایا، جس کو اکبر کا دین الہی کہا جاتا ہے۔ اس دین الہی کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہوا، دیٹ واز شیخ احمد سرہندی۔ یہ جو دین الہی کا یا اس وقت جو ہے مسلمانوں میں ایک جو بہت زیادہ پینیٹریٹ کر گیا تھا کانسیپٹ، وہ تھا وحدت الوجود، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے وجود کا مظہر ہے، یعنی کہ جو ہے وہ درخت میں، چرند پرند سب میں اللہ ہے، خدا ہے، بس ہر چیز خدا ہے۔ ہم بھی خدا کی جو ہیں، حتیٰ کہ بادشاہ بھی ذلے جو ہے وہ یعنی کہ سایہ خدا ہے،
تو یہ چیزوں کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہوا اس پینتھیزم کے کانسیپٹ کے خلاف، وہ تھا مجدد الثانی۔ مجدد الثانی نے وحدت الوجود کے کانسیپٹ کو کلی طور پہ کمپلیٹلی ریجیکٹ کیا، اور انہوں نے ایک کانسیپٹ لایا جس کو کہا جاتا ہے وحدت الشہود۔ مجدد الثانی کا وحدت الوجود غلط بات ہے، وحدت الشہود بہت اچھی بات ہے۔ وحدت الشہود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز وحدانیت کی شاہد ہے۔ درخت کو دیکھو تو اللہ تعالیٰ کی شہادت دیتی ہے، ہر چیز اللہ کی جو کریٹڈ ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی کریچر ہے، مخلوق ہے، وہ ساری کی ساری اللہ کی وحدانیت کی شہادت دیتی ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہر چیز اللہ ہے یا ہر چیز میں خدا ہے، یہ چیز کہنا غلط ہے۔ اور یہ امام غزالی سے بہت زیادہ تو انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ جہاد کیا، ہر قسم کی جہاد کی اگینسٹ دین الہی، اور کرامت اور میراکلز کے کانسیپٹس کو بہت زیادہ انہوں نے ریجیکٹ کیا۔ اسلامک جورسپروڈنس اور کمنٹریز لکھیں، تفسیر قرآن لکھی، ٹھیک ہے، اور خطوط لکھے کئی لوگوں کو دین میں داخل ہونے کے لیے۔ ایون انہوں نے اکبر بادشاہ کے بیٹے جہانگیر کو اس بات کو تسلیم کرنے پہ مجبور کر دیا کہ جہانگیر کو کینسل کرنا پڑا دین الہی جو اس کے والد صاحب نے لانچ کیا تھا۔ جہانگیر اس بات کو باور کر گئے، گو کہ جہانگیر نے پہلے ان کو 3 سال کے لیے قید کیا مجدد الثانی کو، لیکن جب انہیں احساس ہوا کہ یہ تو بہت سچا اور کھرا مسلمان ہے، ایک بہت دیندار انسان ہے، تو جہانگیر نے ان سے معافی بھی مانگی کہ میں نے آپ کو جیل میں بند کیا، اور یہ بھی جہانگیر نے تسلیم کیا کہ واقعی جو میرے والد صاحب نے دین الہی گھڑا تھا یہ کوئی اچھا کانسیپٹ نہیں تھا، اٹ شوڈ بی اسٹاپ ناؤ، اس کو اب ٹرمینیٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے اس کو ختم کر دیا دین الہی کو جہانگیر نے۔ تو یہ سارا کا سارا جو ہندو پینتھیزم کے خلاف کھڑا ہونا، دین الہی کے خلاف کھڑا ہونا، وحدت الوجود کے کانسیپٹ کے خلاف کھڑا ہونا، اگر کسی کا کردار ہے دیٹ از مجدد الثانی۔ مجدد الثانی کی کتابیں ہیں اثبات النبوہ، رسالہ نبوت، ٹھیک ہے، اور اس طرح ان کے بہت زیادہ خطبات ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہے وہ مجدد الثانی نے اس کے ذریعے پریچنگ کی، اور ان کی جو اسلامک فلسفی توحید شہودی بھی بہت فیمس ہے، ان کا ورک ہے، اور بہرحال ان کا اسلام پہ بہت بڑا چھاپ ہے۔ اس وقت یہ اسلام کے لیے کھڑے ہوئے، اسلام کے سپاہ سالار ہو کے، جب اسلام کو بہت بڑے مسائل درپیش تھے، اور اسپیشلی عوام الناس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ تھی، حکومت تھی، یعنی اکبر کا مغلیہ سلطنت، وہ بھی اسلام کے بنیادی اسٹرکچر کو خراب کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ تب اگر کوئی کھڑا ہو تو ہی ڈیزرو ٹو بی کالڈ ایز مجدد، یعنی ریفارم کرنے والا دین کو۔